अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मुश्तरी होशियार बाज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मुस्तफ़ा सहराई। नाजरीन, आज हम जो रियल एस्टेट के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें इस बात गुंजाइश तो बहुत सी है कि इस पे बात बार बार की जाए, क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो हमारी इंडस्ट्री का, इस मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। और इस स्टेट में जब हम बात करते हैं तो जब लोगों को तरफ देखते हैं तो हर कोई चाहता है कि हम रियल एस्टेट का काम करें, लेकिन वो डरते हैं। हालांकि दुनिया में अगर सरमायाकारी की तरफ देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा सरमाया जो इन्वॉल्व होता है वो रियल एस्टेट में ही किया जाता है, और इसको बहुत बड़ा सेव जो है वो प्लेस समझा जाता है, सेफ बिज़नेस समझा जाता है। लेकिन क्या पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेफ़ है? क्या ये जो बड़े बड़े जो माफिया वाले बैठे हुए हैं जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, उन्होंने सही तरीके से इस बिज़नेस को करते हुए पैसा कमाया, या कि इस जो पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो क्या सिर्फ फ्रॉड से पैसा कमाया जा सकता है, या कि रियल एस्टेट में सही तरीके से भी इस पे काम किया जा सकता है? इसी हवाले से बहुत से ख़दशात हैं बहुत से बिज़नेस में सरमायाकारों के लिए, और जो कि मकानात ख़रीदने वालों के लिए, और दूसरी ज़मीन जो है वो लोगों को बिज़नेस करने के लिए बहुत से ख़दशात हैं। इस हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में अपने स्पेशलिस्ट लोग को बुलाया गया है, जिन्होंने जो हमारे मेहमान गिरामी दो हैं वो रियल एस्टेट का ही बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले फैज़ अहमद संधू साहब हैं जो कि 22 साल से तकरीबन रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं। शाहीन डेवलपर इनका अपनी एक डेवलपर जो इनका बिज़नेस है उनका नाम है और कंपनी का। और दूसरे हैं मियां मोहम्मद अमजद साहब जो कि बिज़नेस के हवाले से, और इस हवाले से हमारी जो है वो रहनुमाई भी करेंगे, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अरसे से इसी रियल एस्टेट के बिज़नेस से रखते हैं। मैं शुक्रिया जी आप दोनों मेहमानों का कि आप हमारे जो है वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और सबसे पहले मैं फैज़ अहमद संधू साहब आपसे पूछूंगा कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास सरमाया आता है और उसमें कोशिश की जाती है कि वो सेफ़ रहे, क्योंकि बिज़नेस में लोगों को ये ज़्यादा होता है कि अगर हम कोई भी बिज़नेस करेंगे तो कौन सा करना है सबसे पहले, और जब आप मशवरा करते हैं तो वो सबसे पहले ख्याल आता है कि मैं अपने सरमाए को सेव कैसे करूं। तो वो कोशिश करते हैं कि जी ये जो ज़मीन का है बिज़नेस है, जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, वो सबसे महफूज और मुनाफा बख्श है। तो क्या आप समझते हैं क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल है। मैंने पहला प्लाट लिया था सन 2000 में, और वापडा शेखपुरे का एक प्लाट लिया। मुझे 1 लाख रुपया लगाया ना, तो दूसरे दिन मेरे पास 1.5 लाख की प्रॉफिट आ गई मुझे। उसके बाद फिर मैं गुजरा में मेरी फैक्ट्री थी, तो फिर मैं बच्चों के इधर लाहौर लेके आया हुआ था। तो मैंने फिर दोस्त के साथ फ़ैसला किया कि मैं इस सोसाइटी जिसमें काम नहीं, वापडा शेखपुरा को मैं गया, उनके ऑफिस गया, मेरे साथ दोस्त था मेरा, और मैंने देखा कि जाले लगे हुए हैं, और मैंने कहा दरवाज़े खोलो। मुझे तो एक दिन में जब इतना मुनाफा हुआ, और मैं प्लाट पता कहाँ से लेके आया, प्लाट लेके आया मियाँ वाली से, और उसे पता नहीं था रेट का, और रेट को मुझे प्लाट मिला 1 लाख का, और मैंने 2.5 लाख का बेचा। और उसके बाद मैंने क्या इरादा किया भाई सोसाइटी को चलाएंगे। जब मैं वहाँ पे गया तो वो चौकीदार परेशान बैठा था कि यार आप किधर आ गए हैं, ताले तुले लगे हुए थे, और जो वहाँ के सेक्रेटरी थे ना दोनों, वो हज करने गए हुए थे। मैंने उसकी सफाई कराई। मैंने कहा यार हमें गिनती कोई प्लाट ढूंढते। कहते ये ऐसी ऐसी दुनिया है कि जिनके पास 10-10 साल के पैसे दिए हुए हैं, उनको फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा आज के बाद फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मैंने कुछ गिनती के नंबर उनसे लिए, मैं उनके घर जा के ना उनको 60,000 का प्लाट था सन 2000 में वापडा शेखपुरे का, और मैंने उसकी
ایک ملا 2 ملا، اخبار میں اناؤنسمنٹ شروع کر دی، اور میں نے علامہ اقبال ٹاؤن میں کوٹھی لے لی دفتر کے طور پر، 168 رضا بلاک میں نے لے لی۔ وہاں پہ پبلک آنی شروع ہو گئی جن کی پلاٹ بکتے نہیں تھے۔ میں نے ان کو، میرے ایک گروپ تھا بابڑا ٹاؤن میں، ہم نے اکٹھے مل کے ہم نے پلاٹ 60 ہزار کا لیا، اور اس کو ہم نے 80 ہزار میں بیچنا شروع کر دیا کہ اگلا بھی جب کوئی لے اس کو بھی فائدہ ہو۔ آپ نے کہا کہ مناسب اگر قیمت ہو، ہاں جی، مناسب فائدہ رکھا جائے تو اس کا بزنس جو ہے وہ بڑا اچھا اور سیف بھی ہے۔ سیف بھی ہے۔ اچھا، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ میاں صاحب، اصل چیز ہے جب آپ کے پاس سرمایہ بھی آپ کا بچتا ہے اور آپ بہترین جو ہے منافع بھی کماتے ہیں، تو پھر اس میں کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو جب بھی دیکھتے ہیں تو فراڈ کا عنصر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی چیز زمین خاص طور پہ خریدنے جاتے ہیں؟ تو ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کہ جب بھی ہم کہیں کوئی چیز لی ہے، خریدی ہے، تو وہ اس میں ہمیں فائدہ زیادہ ہونا چاہیے؟ اس میں لالچ کی بنیاد ہے یا کہ ہمارا کلچر کچھ ایسا ہو گیا؟ اہم بات کی ہے کہ ہم پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں فراڈ کا خوف کیوں رہتا ہے؟ خوف ہی نہیں رہتا، پاکستان میں پراپرٹی میں بہت زیادہ فراڈز ہوئے بیٹھے ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ان کی مالیت اربوں خربوں میں ہے تو شاید یہ غلط نہ ہوگا۔ بدقسمتی سے پاکستان کو آزاد ہوئے تو 75 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر بعض ہمارے فنانشل سیکٹر ابھی بھی ایسے ہیں جن کے لیے کوئی گورنمنٹ نے بہت اچھی پلاننگ، اسٹریٹجی اور ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی ہے۔ جب یہ 3-4 چیزیں مل جاتی ہیں، پلاننگ، اسٹریٹجی، ٹیکنالوجی اور توجہ، تو پھر آپ ایک ایسا نظام تشکیل دے دیتے ہیں کہ جس میں فراڈ کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ آج بھی درست ہے کہ پراپرٹی اگر آپ صحیح میں انویسٹمنٹ کریں تو یہ ایک انتہائی سیف انویسٹمنٹ ہے۔ آج کل جدت آ گئی ہر چیز میں، ہر بزنس میں ٹیکنالوجی آ گئی، کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے پراپرٹی اسٹیٹ، ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں، یا کہ ہمیں زیادہ فراڈ کا موقع مل رہا ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی بہت ہی اہم ہے، ہر پاکستان کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی، لیکن میں نے بعض جگہ دیکھا کہ اس کو بھی مس یوز ہی کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے بعض فائلوں کے اوپر بار کوڈز دیکھے، اسکین کرتے ہیں پیچھے پیڈ لکھا آ جاتا ہے، لیکن پیڈ بھی تو پراپرٹی والا لکھ رہا ہے نا، گورنمنٹ تو نہیں لکھ رہی۔ پیڈ لکھ دینے سے کیا ہو گیا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر پراپرٹی سوسائٹی کے پاس 100 پلاٹ ہیں تو وہ 100 فائل سے زیادہ نہ بیچیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے بار کوڈ بھی لگا دیا، اس نے ایڈورٹائز بھی کر دی، اس نے سوشل میڈیا بھی چلا دیا، اس نے اور بھی بہت کچھ کر دیا، لیکن جو گورنمنٹ کی نیسیسری چیزیں تھیں، چیز جو اس نے لینے تھے، جو اس نے ضروری چیزیں وہاں چھوڑنی تھی، قبرستان، پارک، وہ چیزیں چھوڑی کہ نہیں چھوڑی۔ اور سب سے اہم بات کہ اس نے لوگوں کو لوٹا کھسوٹا تو نہیں، ایڈ اس نے بہت زیادہ چلا کے 500 پلاٹ والی سوسائٹی کا 5000 فائل تو نہیں بیچ دی۔ یہ اصل چیز تو یہی ہوتی ہے، کیوں؟ ہاں جی۔ اچھا سندھو صاحب، آپ کو امجد صاحب نے جیسے کہا کہ جی کہ جدت تو آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی اس میں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ذہن سے اور ہماری جو کام کرنے کے طریقے میں فراڈ کا عنصر نہیں گیا۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ٹیکنالوجی سے وہ کم ہوتا، بجائے کم ہونے کے زیادہ ہو گیا۔ اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں یہ سوسائٹیز کی، اس میں 2 نقصانات ہمیں ہوئے کہ ایک تو ہم نے زمین کو کم کرنا شروع کر دیا، جو کہ ہماری زرعی زمین تھی، اس کو ہم نے اپنا جو ہے وہ رہائشی طور پہ لوگوں نے پیسہ کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھا۔ چلیں ہم اس بات سے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جب ہم کرتے ہیں کہ ایک جب سوسائٹی بنتی ہے اس کے لیے پاکستان میں کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو کہ ان کو سوسائٹی بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں، اور ہم کیا سوسائٹی والے جو بناتے ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں یا کہ صرف اس کو ویسے ہی جو ہے وہ کام شروع کر دیتے ہیں بیچنا؟ ہاں جی، سوسائٹی والے
NOC کی طرف تو جاتے نہیں ہیں. سب سے پہلے وہ 1 ایکڑ لیں گے, 2 ایکڑ لیں گے, اس کے اوپر نقشہ بنا دیں گے مربع کا, اور اس کے اوپر ہی وہ اس کی لین دین شروع کر دیں گے, فائلیں بیچنی شروع کر دیں گے. مطلب ہے کہ 100 پلاٹ کی جگہ نہیں ہوگی تو وہ 100 فائلیں بنا دیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ لوگوں کی جگہ ہوتی ہیں, وہ لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں, پھر وہ ریٹ نہیں ملتا, ریٹ بڑھا دیتے ہیں, وہ پچھلے بڑھا دیتے ہیں. اس لیے میں نے اتنا عرصہ 20 سال کام کیا نا, تو میں لوگوں کے خلاف رہا ہوں. میرا ہمیشہ یہ ان سے رہا ہے کہ آپ جتنی جگہ ہے نا اسی کے اوپر کام کریں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑھا دے. لیکن فیض صاحب یہ تو آپ کا کام نہیں ہے نا, یہ تو جو ادارے ہیں جنہیں NOC دینا ہوتا ہے ان کا بھی کام ہے کہ وہ انہیں جو ہے وہ کنٹرول کریں. ہم اسی بات کو لے کے دوبارہ آتے ہیں, ایک بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین, بات وہی ہو رہی ہے کہ جب تک آپ ادارے کنٹرول نہیں کریں گے لوگوں سے فراڈ ہوتے رہیں گے اور ان کا جو پیسہ ہے وہ ضائع ہوتا رہے گا اور آپ کی انڈسٹری اس طرح سے پھلے پھولے گی نہیں, اور وہ جو چند مافیا والے ہیں وہی کماتے رہیں گے. چھوٹے سا بریک کا ٹائم ہے اور اس بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں اور ہم باقی آپ کے جو ذہن میں سوالات ہیں ان کا اپنے اسپیشلسٹ سے پوچھیں گے. ایک بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.